حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو لوگ معاشرے میں شرم اور عزت کا زیور پہن کر چلتے ہیں تو معاشرہ بھی انہیں عزت اور شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اس کی غلطیوں کا کیا کرو گے؟ درگزر کرنا سیکھو۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ ناراضگی بھی ایک خوبصورت رشتہ ہے، انسان دل اور دماغ دونوں میں بسا رہتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ جس طرح چائے یا کافی ایک بار ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو دوبارہ پینے میں وہ پہلے والا مزہ نہیں رہتا، بس یہی معاملہ دل سے اترے آسمائی لوگوں کا ہے۔ ان سے رسمی سلام دعا یا مروت تو ممکن ہے مگر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ جو کبھی تو پڑھنے بیٹھے مجھے حرف حرف دیکھے تیری آنکھیں، بھیگ جائیں تو کتاب بھول جائے، تیری سوچ پہ حاوی ہو میری یاد، اس طرح سے کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنے خشک بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، اکثر لوگ بے درد ہیں، پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ اڑ جائیں گی تصویر سے رنگوں کی طرح ہم، وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت ہوا۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعائیں کروانا نہیں بلکہ دعائیں لینا ہونا چاہیے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، اس کے پاس بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں بلکہ محبت اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ آستینوں کو جھاڑ کے دیکھو، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اس انسان کو اگنور کرنا ہے جس سے بات کرنے کے لیے آپ ترس رہے ہوں۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنے آپ کو بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ مرد کو ایسی عورت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے جو عورت مرد کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ اکڑنے اور نظر انداز کرنے والا مرد بھی خود عورت سے محبت کی بھیک مانگے گا اگر عورت یہ ہنر جانتی ہو۔ جو عورت اپنی اداؤں سے مرد کو دیوانہ بنانا جانتی ہو، مرد سے معافی منگوانا جانتی ہو، اسے نظر انداز کرنا اور اس کی طرف دیکھ کر نظریں چرانا جانتی ہو،